بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ بھائی یہ سامنے موبائل لے کے گھنٹیاں کریں۔ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے؟ ایک دفعہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو ساتھ بٹھا کے چولہا جلائے ہوئی تھی، کچھ پکا رہی تھی۔ تو آقا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کوئی ماں یہ چاہے گی کہ اس آگ میں اپنے بچے کو جھونک دے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب مفہوم ہے اپنے بندے سے اس ماں سے نہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، گنہگار بندوں سے۔ پیار کی انتہا یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی تھوڑی سی چیخ پہ تڑپ جاتی ہے اور بچے کو سینے سے چپکا لیتی ہے، اور بندہ بھی اگر تھوڑی سی چیخ مارے اور تڑپ جائے، مظلوم بن جائے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، خدا کا نہ ماننے والا ہے، پر اگر مظلوم ہے اور تڑپ جائے، میرا رب اسی وقت اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے اور اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اسے اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اسے بندوں کی بھوک اور پیاس سے کیا لینا کہ تم بھوکے رہ جاؤ، تم پیاسے رہ جاؤ۔ اسے پیار ہے، اسے بندوں سے محبت ہے۔ یہاں تک محبت ہے کہ اگر اس کے بندوں کے لیے کوئی مانگ لے دعا تو اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال تو وہی ہوئی کہ بچہ گم ہو گیا تھا اور اعلان ہو رہا تھا۔ ایک بندے کو بچہ ملا، روتا ہوا، اس نے گود میں اٹھایا اور متعلقہ جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر پہنچ گیا۔ جب پتہ چلا کہ ماں کی ممتا کو کہ یہی شخص میرا محسن ہے اور میرے بچے کو ڈھونڈ کے لایا ہے، تو اس نے بچے کو اپنے سینے سے چپکایا، چوما، اور جب تسلی ہوئی پھر وہ ایک پل کے لیے بچے کو بھول گئی۔ پھر اس محسن کو، اس کے سارے گھر والے بھی اور ماں بھی، کہ اس محسن کا ہم کیسے احسان ادا کریں، بچے کو ڈھونڈ کے لایا ہے۔ جب بندہ بندوں کو ڈھونڈ کے اللہ کے پاس لے جاتا ہے، اوہو اللہ اکبر، میرا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اور میرا اللہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ جو بندوں کے لیے مانگنا شروع کر دے، جو بندوں کے لیے رونا شروع کر دے، جو بندوں کی مغفرت کے لیے، بندوں کی دنیا کے لیے، بندوں کی آخرت کے لیے مانگنا شروع کر دے، میرا رب اس سے پیار کی انتہا کر دیتا ہے۔ بسوں اور کوچوں میں سفر کرتے ہوئے آپ یہاں ٹرینوں میں، کوئی جہازوں میں، کوئی مختلف شہروں دنیا سے آپ جو لوگ آئے بیٹھے ہیں، اندرون ملک بیرون ملک، کوچوں میں سفر کرنے والے اکثر اڈوں پہ ٹھہرتے ہیں، ایسے ہوٹلوں میں جہاں کھانا کھایا جاتا ہے، اور اصول یہی ہے کہ کوچ کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کا کھانا فری ہوتا ہے، اور وہ اس لیے فری ہوتا ہے کہ وہ کوچ کے سارے سواریوں کو لے آتا ہے۔ قیامت کے دن جو اللہ کی مخلوق کے لیے دعائیں مانگے گا، صرف دعائیں مانگے گا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ آپ ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں رب اغفر لی والمسلمین والمسلمات۔ جو صرف دعا مانگے گا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے مانگا ہوگا۔
لوگ پوچھیں کوئی نبی ہے؟ نہیں. کوئی پیغمبر ہے؟ نہیں. کون ہے؟ میرے آقا مدینے والے کا ایک امتی ہے جو اپنی ذات سے، اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنی چاہتوں سے نکل کے مدینے والے کی امت کی چاہتوں کو لینے والا، ان دردوں کو سننے والا، ان دردوں کو سمجھنے والا، ان غموں کو لے کر چلنے والا بنا تھا. یہ وہ شخص ہے. اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کے پیچھے مخلوق چل رہی ہوگی، اور وہ بھی جنت میں جائے گا اور ان سب کو ساتھ لے کے جائے گا. اللہ پاک کو اپنی مخلوق کتنی پیاری، تھوڑی سی ادائیں میرے رب کی کو پیش کر دیں، اسی وقت بخشش اور کرم اور عطا کے فیصلے کر دیتے. تھوڑی سی کیفیت. عمر خیام شراب پی رہا تھا اور شراب کے نشے میں تھا، اور نشے کے بعد نشے کی طلب بڑھتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب پی کے موت واقع ہو جاتی ہے، انہیں کسی زیادہ پی لی تھی. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان اپنی کیفیتوں سے ہٹ جاتا ہے، اس کا ہوش ختم ہو جاتا ہے. تو لونڈی سے کہنے لگا مجھے اور شراب دے. لونڈی نے اور شراب دیا. پھر شراب کے لیتے اور دیتے جام گرا اور ٹوٹ گیا. اور تھا تو نشے میں. قرآن کہتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا اگر نشے کی حالت میں ہو، تو اس وقت ہوش ہی نہیں ہوتا. تو اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ ایسے شکوہ کیا، اور شکوہ بھی ایسا کیا کہ کوئی شکوہ گستاخی بن گیا. اور نعوذ باللہ میرے اللہ سے کہنے لگا کہ مولا میں نشے میں تھا، لگتا ہے تو بھی نشے میں تھا، اور تو نے میرا جام توڑ دیا. بس یہ کہنا تھا، ایک دم چہرہ سیاہ ہو گیا. اور لونڈی نے کہا آقا آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا. تو کہنے لگا کہ آئینہ لے آ. جب آئینہ دیکھا تو ایک عجیب بات کہی، اور کہنے لگا مولا میں بندہ تو کریم، میں بندہ تو کریم، میں نے شکوے میں جلدی کی، تو نے عذاب میں جلدی کی، پھر تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ ایسا کہنا تھا. ایک پل میں چہرہ سفید ہو گیا اور نورانی ہو گیا. اور پھر کہنے لگا مولا مجھے بڑے عرصے کے بعد پتا چلا ہے، بڑی ساری عمر مجھے اب پتا چلا تو اتنا کریم ہے. اگر تو اتنا کریم ہے بس اب بلا لے، بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی ختم ہو چکی ہے. اور کلمہ پڑا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے بندوں کے لیے مغفرت چاہنے والا، اس کے بندوں کے لیے خیر چاہنے والا، حتیٰ کہ اس کے بندوں پہ صرف سلام کرنے والا. سلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ السلام علیکم، اللہ تجھ پہ سلامتی بھیجے. اس سے مراد کیا ہے؟ اوپر سے بجلی کی تار تیرے اوپر نہ ٹوٹے، کوئی اینٹ نہ گرے، تو گٹر میں نہ گر جائے، کسی ویل کے نیچے نہ آ جائے، کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، تیری ٹانگ سلامت رہے، السلام علیکم. تیرا دان سلامت رہے، السلام علیکم. تیرے بال، تیری آنکھیں، تیری آنتیں، تیرا جگر، تیرا میدا، تیرے پٹھے، تیرے اعصاب، تیرا جسم سلامت رہے، السلام علیکم. تیرے بچے سلامت رہیں، السلام علیکم. سلامتی ہو تیرے گھر پہ، تیری نسلوں پہ، تیرے رزق پہ، السلام علیکم. سلامتی ہو تیری تجارت پہ، صنعت پہ، زراعت پہ، السلام علیکم. سلامتی ہو تیری صبح پہ، تیری شاموں پہ، السلام علیکم. سلامتی ہو اس کھانے پہ جو تو کھاتا ہے، کوئی زہر نہ بن جائے، فوڈ پوائزن نہ بن جائے، بیماری نہ بن جائے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے بندوں میں سلامتیاں ہی بھیج رہا ہے، خیریں ہی بھیج رہا ہے. ایک وہ ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سلامتی بھیجتے ہیں. اچھا سلامتی بھیجنا تو میرا کام تھا، تو میرے بندوں میں سلامتی بھیج رہا ہوں. تو بھائی ٹھیک ہے، میں تیری نسلوں پہ سلامتی بھیجوں گا، تیری نسلوں کو بٹھا کے کھلاؤں گا، بیماریاں دور کروں گا، دکھ دور کروں گا، پریشانیاں دور کروں گا، مسائل حل کروں گا، مشکلیں اور الجھنیں ختم کروں گا. تو سلامتیاں بھیجتا جا، سلامتیاں لوٹ کے تیرے پاس آتی جائیں گی. دیوار کو گیند پہ مارو، لوٹ کے واپس آتی ہے. تو میری امت پہ، میری حبیب کی امت پہ اور میرے بندوں پہ سلامتیاں بھیجتا جا، سلامتیاں لوٹ لوٹ کے تیرے پاس آئیں گے. اپنے بندوں کی خیر خواہی کو بہت پسند کرتا ہے، چاہے وہ ایک لقمہ کھلانا ہے یا سلام بھیجنا ہے. کسی نے پوچھا آقا حج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حج کہتے ہیں سلام کو پھیلانا اور طعام کو پھیلانا. اور کسی نے پوچھا آقا حج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تلبیہ کو بڑے زور شور سے پڑھنا، سلام کو پھیلانا اور طعام کو پھیلانا. مخلوق کی خیر خواہی،
اور اللہ کے بندوں کے لیے مانگنا، اب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب یہ دیکھیں آپ ہر نماز میں کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، ربنا اغفر لی ولوالدی، بس یہاں تک ہو جاتا، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے. نہ، میرے اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، اس محسن حبیب کا امتی ہے، اس کریم حبیب کا امتی ہے جو ساری زندگی، بھائی اس موبائل والے کو روک نہیں دیتے، جو ساری زندگی جب پیدا ہوئے، امامنا فرماتی ہیں جب پیدا ہوئے تو میں نے بچے کے ہونٹ ہلتے دیکھے، معصوم کریم چاند سے زیادہ خوبصورت بچے کے ہونٹ ہلتے دیکھے، میں نے کان لگائے تو ہونٹ ہل رہے تھے اور کہہ رہے تھے امتی امتی. اور جب اس دنیا سے آپ کی روانگی کا وقت ہے تو اس وقت بھی فرما رہے ہیں امتی امتی. اور جو بندہ اپنے بولوں میں آج بھی امتی امتی کہے گا، یہ امتی امتی ہے. ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ امتی امتی ہے. اللہ مغفرت فرما مومنوں کی مومنات کی، مسلموں کی مسلمات کی، مولا ان کو معاف فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو بال بال کروٹ کروٹ ان پہ رحمت فرما. میرا اللہ کہتا ہے اچھا بڑا سخی بنتا ہے، دیکھ لیا تجھے میں نے. مولا کچھ نہیں، بول تو ہیں. اللہ کہتا ہے یہی بول تو مجھے پسند ہے، میں بولوں سے تو ناراض ہو جاتا ہوں، بندہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. کسی کو بولوں کی گالی دے دو، کہ میں تیرے ساتھ بڑا راضی ہوں، تو میرا یار ہے، ایسا کروں جب تو آیا کرے گا نا میں تجھے گالیاں ماں بہن کی دوں گا. ویسے میں تیرا دوست ہوں، اندر سے بالکل خالص مخلص، اور اندر سے کھیر کھنڈ اور کھیر و شکر، اور میں منہ سے آئے گا نا تجھے گالیاں دوں گا. برداشت کرے گا بندہ؟ اور اندر سے کچھ بھی نہ ہو، جو بھی ہو، کالا ہو سفید ہو جیسے ہو، اور منہ سے آئے تعریفیں کرے، محبت کرے، پیار کرے، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے یہ جو بول ہیں مجھے بہت پسند ہیں، تو امتی امتی کر رہا تو جا، یہ امتی امتی یہ کریمی میرا شیوا ہے. پھر کریمی میں نے اپنے حبیب کو عطا کی، میں بھی کریم اور میرا حبیب بھی کریم، اور میاں نے دو کریم، ہم دو کریموں کے درمیان ہے، اور انشاءاللہ بخشش ہوگی. میاں نے دو کریموں کے درمیان، میرا رب بھی کریم اور میرا حبیب مدینے والا بھی کریم، اور ہم دو کریموں کے درمیان، میاں نے دو کریم. میرے بندے تو میرا شعبہ اور میرا شیوا اور میرے حبیب کا شیوا امتی امتی کہنا شروع کر دیا. ٹھہر جا، بخشش میرا کام ہے پر تیرا کام مانگنا ہے. ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کبھی سوچا تو کرے نماز میں آپ پڑھتے کیا ہیں؟ یقین جانیے میں جب اتحیات میں بیٹھتا ہوں، میں والدیہ پہ آ کے یہاں میرے بول جو آ کے بھاری ہو جاتے ہیں، اکثر بھاری ہو جاتے ہیں. بھاری ہونے کی میں کیفیت کیا بتاؤں آپ کو؟ بھاری یہ ہوتے ہیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. والدیہ سے کیا مراد ہے؟ والدین. وللمؤمنین، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کوئی مرے بھاوے جیوے، موالی گھول پتا سے پیوے، کوئی مرے بھاوے جیے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں ایک بندہ تھا، اس کا نام، وہ برف بیچتا تھا اس پہ ریڑھی پہ، تو اس کا نام تو تھا کچھ اور لوگوں نے اس کا نام کر دیا ساکو کیا. وہ ہر معاملے میں ہمیں کیا سانو کی، یعنی وہ ہر معاملے میں کوئی بات ہوتی نا، چھوڑو جی ہمیں کیا، مرتا ہے تو مر جائے، جیتا ہے تو جی جائے، غریب ہے تو غریب ہے، بیمار ہے تو ہمیں کیا. اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا ساکو کیا، ہمیں کیا، اس کا نام رکھ دیا. نہیں، مدینے والے کے امتی کا یہ مزاج نہیں ہے، ہمیں کیا، نہیں. مدینے والے کا امتی اپنی نماز میں امتی امتی کہہ رہا، امتی امتی کہہ رہا. بہت پرانی بات ہے، میں کراچی میں گیا، ایک صاحب مجھے ملے، مجھے آج بھی یاد ہے، اس کی قوم سمو تھی. پنجاب میں اسے سما کہتے ہیں، سما سٹا.
اسٹیشن ہے. اور سندھ میں سمو کہتے ہیں، پنجاب میں سومرا کہتے ہیں، سندھ میں سومرو کہتے ہیں، پنجاب میں بھٹا کہتے ہیں، سندھ میں بھٹو کہتے ہیں. ٹھیک، اس کی قوم نا سمو تھی. مجھے یاد ہے، مجھے کہنے لگا کہ گھر کا کوئی فرنیچر چیز مجھے سلامت نہیں ہے. فلیٹوں کے اوپر چڑھا چڑھا کے آج اس فلیٹ میں، کل اس فلیٹ میں، پھر اس کا کرایہ رک جاتا ہے. غربت ہے، بچے ہیں، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے کہ کرایہ پورا نہیں ہوتا. آج اس فلیٹ میں، کل اس فلیٹ میں. سامان ٹوٹ گیا ہے، میرے گھر کا کوئی سامان سلامت نہیں. اب تو میں نے مرمت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. نیچے جو ہے بلاک رکھ کے نا، اس بیڈ کے نیچے گزارا کر لیتا ہوں کہ پھر تو اٹھانا پڑے گا، کیا مرمت کراؤں. سفید پوشی ہے، غربت ہے. میاں بیوی تھے دونوں. کوئی میرے ساتھ آپ معاونت کریں، مجھے کوئی لفظ بتائیں. سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں، کوئی اللہ کا لفظ بتاتے ہیں، میرے دن بھی پھر سکتے ہیں. میں نے اپنے باپ کو غریب دیکھا، میں نے اپنے دادا کو غریب دیکھا. میں نے سنا ہے میرا پردادا میں نے دیکھا نہیں، وہ بھی غربت کی زندگی گزار کے چلا گیا. آج دور ایسا ہے کہ میں کچھ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں، کچھ احساس ہوا ہے کہیں اس غربت اور تنگ دستی میں اپنا ایمان کھو کے نہ چلا جاؤں. مجھے کچھ بتائیں. میں نے کہا ایک درود بتاتا ہوں، مالا مال ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک. یہ مسنون درود ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس درود پاک میں پھر وہی امتی امتی ہے. وصلی علی المؤمنین والمؤمنات. مولا رحمتیں بھیج اپنے حبیب مدینے والے کے اوپر، کروڑوں اربوں صلاۃ و سلام، رحمتیں برکتیں میرے آقا مدینے والے کے روضہ اطہر پہ، ان کے روضہ اطہر پہ، ان کے جسم اطہر پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں درود و سلام بھیج. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں نے کہا یہ درود دولت مند بنانے کا میں نے اس سے بڑا راز نہیں دیکھا. بہت سارے راز ہیں دولت مند بنانے کے، یعنی رزق روحانی اور رزق جسمانی. روحانی رزق ایمان، اعمال، تقوی، اللہ کا تعلق، توبہ، زاری، تہجد، نماز، فرض، تکبیر اولا، حلال حرام کا خیال اور جائز ناجائز کا احساس، یہ رزق روحانی ہے. اور رزق جسمانی، کپڑا، زندگی، گھر، رزق، سواری، عزت وقار، شان و شوکت، اچھا دسترخوان، اچھا گھر، یہ رزق جسمانی ہے. میں نے کہا میں نے بہت وظائف دیکھے ہیں اور ان میں خیر ہی خیر ہے. ان چند وظائف میں یہ ایک وظیفہ ہے کہ جس کے اندر بڑی خیر ہے. تو یہ دن رات پڑھ، سارا گھر پڑھے، وضو بے وضو، بس اس کو پڑھ، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھ. یہ مسنون درود ہے، مضبوط حدیث سند کے ساتھ ثابت ہے، پر اس کے اندر بات امتی امتی ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، بس یہاں تک ہو جاتا، درود پورا ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، درود پورا ہے، پر نہ مدینے والے کی امت کا کون سوچے گا، مومنوں کا کون سوچے گا، مومنین کا کون سوچے گا، اس امت کا کون سوچے گا. وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں نے اس کو بتا دیا. اصل بات یقین کی ہے. میں نے اپنے مرشد سے ایک دفعہ عرض کیا، سیدی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے، حضرت کوئی اسم اعظم بتائیں. تو سرکار نے وہ بات فرمائی، آج بھی میرے دل پہ نقش ہے. فرمانے لگے طارق، یقین اعظم اسم اعظم ہے، یقین اعظم اسم اعظم ہے، یقین اعظم اسم اعظم ہے. یقین میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا. یقین اعظم اسم اعظم ہے، یقین اعظم. پر اس نے یقین اعظم کے ساتھ پڑھا اس کو. کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے رب نے تو اپنی غیبی مددیں میرے ساتھ کر دیں. اور ایک بات اس کی آج تک اس سمو کی یاد ہے، مجھے یاد نہیں اس کا نام، پر اس کی کاسٹ سمو سندھی مجھے یاد ہے. اس کے لفظ مجھے آج بھی. کہنے لگا اللہ نے میرے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دیے ہیں. اب تو ہر اتحیات میں امتی امتی پڑھتے ہیں، مغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات. اب تو ہر اتحیات میں امتی امتی پڑھتے ہیں. اپنی زندگی میں امتی، اپنی زندگی میں جو ہے امتی پڑھتے ہیں اپنی زندگیوں میں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا،
ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں امت کا حصہ ملا ہے، اور اپنی دعاؤں کے اندر مومنین مومنات کا، مسلمین مسلمات کا حصہ ملا ہے۔ اور ایک میں وظیفہ بتاتا ہوں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص 25 یا 27 بار اس کو پڑھے گا، جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ اور حدیث میں اس کا دوسرا فائدہ بھی موجود ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو اس کو پڑھے گا وہ مستجاب لوگوں میں شامل ہوگا، جو اس کو پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے۔ یہ لفظ ذرا گہرائی سے سنیے گا، میں پھر تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا، یعنی اتنا رب کریم اس کو بھی دے گا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اوروں کو کھلائے گا، پلائے گا، اور اوروں کے گھر بھر جائیں گے جو اس کو پڑھے گا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 27 دفعہ میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں درود پاک پڑھ کے اس کو 27 دفعہ پڑھتے ہیں، پر 27 دفعہ اس کو پڑھنا نہیں مانگنا ہے، پڑھنا نہیں مانگنا ہے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں، اکثر دعائیں پڑھتے ہیں، نہ دعا پڑھنے والی چیز نہیں، دعا مانگنے والی چیز ہے۔ میں لیلۃ الجائزہ کا ایک عمل بتایا کرتا ہوں، عید کی رات کا ایک عمل کر کے دیکھیے گا، کر کے دیکھیے۔ ایک تسبیح ہے صرف، یا تواب و یا کریموں کی، صرف ایک تسبیح بس، اول آخر 3 بار 7 بار 5 بار درود پاک، یا توابو یا کریمو۔ پھر عرض کر رہا ہوں، ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دفعہ، یا توابو یا کریمو۔ لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، جس کی صبح عید ہو، چاند کا اعلان ہو گیا اور صبح عید ہے، وہ رات بھاڑے کی رات ہے، بھاڑا ملتا ہے، اجرت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے۔ اور جو اس رات کو یا تواب و یا کریم ہو، یا تواب و اس تصور کے ساتھ کہ مولا میری توبہ، مولا پوری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، اور مولا میرے بڑوں میں سے کوئی ایسا ظالم گزرا ہو، زانی گزرا ہو، جابر گزرا ہو، فاسق گزرا ہو، شرابی گزرا ہو، یا ایسا کوئی ہو جس پہ تیری لعنتیں ہوں اور وہ لعنتیں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہوں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، دعائیں بھی ٹریول کرتی ہیں، چلتی ہیں نسلوں میں، اور بد دعائیں بھی چلتی ہیں۔ کریم چاہے تو روک دے، کریم ہے، اپنے قانونوں کو خود ختم کر دے، پر ترتیب یہی ہے کہ دعائیں چلتی ہیں نسلوں میں، بد دعائیں چلتی ہیں۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں اس آدمی کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، بھائی اس موبائل والے کو قرآن، وہ بندہ ہی کھڑا ہو جائے وہاں، میری آنکھوں میں چمک پڑتی ہے۔ دعائیں جو ہیں بھائی کوئی بندہ کھڑا کر دو وہاں۔ دعائیں جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں، میری طرف توجہ فرمائیں، نسلوں میں چلتی ہیں، نسلوں میں چلتی ہیں دعائیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو گدی نشین ہے نا، میری طرف دیکھیں ذرا، میری طرف دیکھیں، یہ جو گدی نشین ہیں ان کے ساتھ دولت کی دعائیں چل رہی ہیں، عزت کی دعائیں چل رہی ہیں۔ کوئی گدی نشین دیکھا ہے جھاڑو دیتا ہوا؟ مال کٹھے کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ پیسے کٹھے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سونا کٹھے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ پیر صاحب پگاڑا جب اللہ گری کی رحمت کرے، جب سندھ میں جاتے اور اندرون سندھ گاڑی کے شیشے کھلے ہوتے، زیور سونا چاندی اٹھا کے گاڑیوں کے اندر میں سے مارتے ہیں۔ ہمارے اچ شریف کے مخدوم صاحب، اب بھی میں اس دن کی والدہ کی تعزیت کرنے گیا، کیونکہ ان کا رقبہ ہمارے والد صاحب کا رقبہ برابر ہے، یعنی برابر سے مراد یہ ہے کہ بننے ساتھ بنا لگا ہوا ہے، پڑوسی ہیں۔ تو میں ان کے ہاں ان کی والدہ صاحبہ کی تعزیت کرنے گیا، نیک انسان ہے، شریف آدمی ہے خود بھی مخدوم صاحب۔ وہ جب سندھ میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوتا ہے، اور اپنے مریدوں کے ہاں جاتے ہیں، زیور پیسے نوٹ اس کے اندر بارش کر دیتے ہیں۔ دعائیں ان کے ساتھ منتقل سدا ہوتی رہیں گی۔ ہاں وہ ان کا اپنا برتن ہے کہ اس کو خیر میں خرچ کریں یا شر میں خرچ کریں، وہ ان کا اپنا برتن ہے، اس کو خیر میں خرچ کریں، دولت آئے گی، مال آئے گا، چیزیں آئیں گی۔ ان کے بڑے امتی کرتے گئے تھے،
مجھے ایک سوال کا جواب لاہور والوں سے چاہیے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں کیا کرنے آئے تھے؟ کہاں افغانستان غزنی کا سرسبز اور شاداب علاقہ، ٹھنڈا پھول اور انگور اور پتہ نہیں کیا نعمتیں، اور کہاں غزنی اور کہاں لاہور. یہ حضرت لال شہباز قلندر عثمان ان کا نام ہے. مروند روس کا آذربائیجان اسٹیٹ ہے، اور اس کے آگے تبریز شہر ہے، اور تبریز سے 45 کلومیٹر دور مروند ہے، اور جہاں کے شاہ شمس تبریز ملتان کے ہیں. یہ کیا کرنے آئے تھے؟ امتی امتی ان کو ایک ٹائٹل، ایک چیز لائی تھی کہ میرے مدینے والے کی امت کا کیا بنے گا. محمد بن قاسم کیا کرنے آیا تھا سن 93 ہجری میں؟ امتی امتی. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتان کے تو نہیں تھے. یہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہ تو لیا کے تھے. یہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اور ان کے پیچھے یہ بھی لیا کی نہیں تھے، ان کے پیچھے نسل کہیں اور جگہ کی ہے. اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کیا کرنے آئے تھے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایران کے سیستان کی بستی چشت کے تھے. چشتی اس لیے کہلواتے ہیں کہ اس بستی کا نام چشت تھا. کیا کرنے آئے تھے؟ امتی 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 امتی. اپنے تن سے نکل کے، اپنے من سے نکل کے امت کے لیے لینے، امت کے لیے سوچنے آئے تھے. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پتن میں، یہ پاک پتن کے اجودن کے تو نہیں تھے. یہ کیا کرنے آئے تھے؟ سارے صحابہ کرام کی دنیا میں مزارات پھیلی ہوئی ہیں. پنج گور بلوچستان میں، گور کہتے ہیں قبر کو، پنج گور. اور اس جگہ جو قبر کھودنے والے ہوتے تھے ان کو گور سی کہتے تھے. گور کو سینے والے. آج ایک کاسٹ ہے گور سی، ایک قوم ہے گور سی، گور کو سینے والے. یہ قبر کھودنے والے جو ہوتے ہیں. پنجگور. کہاں پنجگور؟ کہاں آپ کے صحرائے بہاولپور میں قلعہ ڈراور 4 صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں. دنیا میں کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے ہیں. سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اولیاء، سارے صالحین، کتب، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، اللہ کے جتنے صالح بندے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے، سارے کے سارے امتی 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 کا عنوان لے کے آئے تھے. امتی امتی کی پکار لے کے آئے تھے. کیا کہ مولا اپنے بندوں کو معاف کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. عرفات میں میرے مدینے والے نے مانگا، یا اللہ سب کو معاف کر دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. میرے اللہ نے فرمایا سوائے ظالموں کے اور کسی کو سب کو معاف کر دیا. پھر مزدلفہ میں تشریف لے گئے اور مزدلفہ میں کھڑے ہو کے ایسے دعا فرمائی نماز فجر کے بعد. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے آپ کے ظالموں کو بھی معاف کر دیا. یہ امتی امتی جس کی طبیعت میں آ جائے، جو 27 بار پڑھ لے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، 27 بار پڑھ لے، پر پڑھے یقین کی کیفیتوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اندر کے غم کے ساتھ، اندر کے سوز و ساز کے ساتھ، اور پورے اہتمام کے ساتھ پڑھ کے جو دعا مانگے. میرا اللہ کہتا ہے تیرے مزاج میں امتی آ گیا ہے، یہ تو میرے مزاج میں ہے. میں کہتا ہوں یا عبادی یا عبادی یا عبادی، او میرے بندو، او میرے بندو، او میرے بندو، اپنی جانوں پہ ظلم کر کے میرے پاس آئے ہو. لا تقنطوا من رحمت، نہ مایوس نہ ہو، آ جاؤ میرے پاس. میری جھولی بڑی وسیع ہے، میرا بھانڈا بڑا وسیع ہے، میری چھو بہت وسیع ہے. میری جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے. وہ جنت میں جائے گا تو وہ نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، وہ فلاں ہے. ارے میری جنت کو تو نے محدود کر دیا. میری جنت چھوٹی نہیں، میری جنت بہت بڑی ہے. میرے بندے آ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. اور یہی مزاج یا عبادی میرے اللہ کا عنوان ہے، میرے رب کی پکار ہے. اور میرے مدینے والے کی پکار کیا ہے؟ امتی امتی امتی. اور یہی لفظ امتی امتی کا میرے بندوں کو، امت کو دیا کہ دیکھو اگر تم یہ لفظ کہو گے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ درود پاک پڑھتا جا، رزق کے دروازے کھلواتا جا، راحت کے خزانے، عافیت کے خزانے، قرضوں کی دوری، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، تنگ دستیوں کا حل. تو بس اپنے لیے راہیں کھلواتا جا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں،
کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے۔ کر کے دیکھ تو صحیح امتی امتی، آ تو صحیح اپنے حلقے سے باہر نکل، یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ ٹولہ کافر ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ خارجی ہو گیا ہے، یہ جہنمی ہے، یہ گستاخ ہے، باقی تو رہ گیا، تو نے رب کی جنت کو اتنا چھوٹا سمجھا ہوا ہے۔ ارے اللہ والے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ جنت میں سارے جنتی جب چلے جائیں گے تو اللہ جل شان ہو فرمائے گا جنت کا ایک ہی کونا مولا بھرا ہے، ابھی تو ساری جنت خالی ہوئی ہے، سارے فلیٹس خالی پڑے ہوئے ہیں، ویلے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے خالی پڑے ہیں۔ تو اللہ جل شان ہو پھر ایک مخلوق کو پیدا فرمائے گا اپنی خاص قدرت سے اور اپنی جنت کو بھر دے گا، اس کی جنت بڑی وسیع ہے۔ جو یہ مانگے گا کہ مولا اپنے بندوں کو معاف کر دے، اپنے بندوں کو معاف کر دے، ہائے ہائے، گیا گزرا شخص بھی، گیا گزرا ہمارے معاشرے کا پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا دوست ہے۔ ایک درویش فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، دیکھا ایک جنازہ جا رہا، اس میں 3 مرد ہیں، چوتھی عورت ہے، یعنی چوتھا پایا پکڑنے والا مرد ہی نہیں کندھوں پہ اٹھا کے، تو میں نے چوتھا پایا لے لیا، خاتون پیچھے چلی، پتا چلا اس کا بیٹا ہے، اور لوگ کیوں نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ بندے منت کر کے پتہ نہیں کہاں سے میں لائے ہوں، لے دے کر کے، میرا بیٹا خسروں جیسی حرکتیں کرتا تھا، خسرا تھا، ہیجڑا تھا، اور اس کی نفرت کی وجہ سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں۔ فرماتے میں نے اس کا جنازہ پڑھایا، 3 ہی جنازہ پڑھنے والے تھے، عورت نے نماز جنازہ کیا پڑھنی تھی، جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین ہوئی، رات کو خواب دیکھا، اور خواب میں عجیب چیز دیکھی۔ کیا دیکھا خواب میں؟ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور تاج اس پہ سجا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کا تو نے جنازہ پڑھا تھا میں وہی ہوں۔ اس نے کہا لوگ تو تجھے یہ کہتے تھے، کہہ رہے ہاں واقعی یہی کہتے تھے۔ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا تو میرے اللہ نے مجھے کہا ساری عمر لوگ تجھے لعنت ملامت کرتے رہے، بعد میں بھی تجھے کہوں جا، پھر تجھے میں نے معاف کیا۔ ساری عمر تو لوگ تجھے لعنتیں دیتے رہے، ملامتیں کرتے رہے، پتہ نہیں اس کے بندوں کی بخشش کیسے ہو جائے۔ اچھا بخشش تو ہو جائے، ایک ہے میرا حصہ مل جائے، آگ تو رب نے بجھانی تھی، بس ساری عمر ابابیل کا حصہ ملانا تھا۔ غور سے سنیں، رب نے آگ تو بجھانی تھی، اپنے حکم سے ایک نظام بنایا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے، اور ساری انسانیت کو آخر تک قیامت تک کے لیے بتانے کے لیے۔ جاگتے رہیں بھائی، کرسی پہ بیٹھنے والے، جاگتے رہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے سارے نظام کو تو آگ بجھانی تھی، پتہ ہے کس کا حصہ ملانا تھا؟ بولیں کس کا؟ آج بھی کعبہ کے اوپر ابابیل دیکھیں کسی نے؟ غول کے غول ہوتے ہیں غول کے غول، کعبہ کے اوپر غول کے غول ہوتے ہیں ابابیل کے، آج بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے حصہ ملانا تھا ابابیل کا، اور قیامت تک مغفرت کا، رحمت کا، عزت کا صحرا ابابیل کے گلے میں ڈالنا تھا۔ اور ایک جانور تھا، کون سا جانور تھا جس نے پانی ڈالا تھا؟ چھپکلی یا اسنما جانور تھا، بجو جسے کہتے ہیں چھپکلی، یہ جانور تھا جس نے پھونکیں ماری، اس کے گلے میں ساری امت لعنت کا طوق ڈالنا تھا، لعنت کا طوق۔ ہم کیوں اس ٹولے میں چلے جائیں، چھپکلی والے ٹولے میں، ہم نہ کیوں ابابیلوں میں چلے جائیں؟ کیوں جی؟ ابابیل کی عزت ہے، اس کو کوئی مارتا ہے نشانے کر کے؟ چھپکلی کو تو سارے مارتے ہیں، اور واقعی مار دینا چاہیے۔ ابابیل کو کون مارتا ہے؟ ابابیل کی عزت ہوتی ہے، ابابیل کا وقار ہے۔ ابابیل کے گھونسلے کے اندر اجوائن کی جڑیں ہمیشہ ملتی ہیں، الو اس کے بچے کھا جاتا ہے،
وہ کیا کرتا ہے؟ اجوائن کی جڑیں کہیں سے ڈھونڈ کے لے آتا ہے، اجوائن کی جڑیں کہیں سے ڈھونڈ کے لے آتا ہے اور اپنے اٹھا کے گھونسلے میں رکھ دیتا ہے۔ جب گھونسلے میں رکھتا ہے تو الو اس کے بچے کھانے آتا ہے تو ڈر جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اگر اس کے گھونسلے میں اجوائن کی جڑیں نہ ہوں تو الو جو ہے اس کے بچے کھا جاتا ہے، اس کے انڈے کھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دی ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے بنے جو ابابیلی مزاج کے ہیں۔ ہم اپنے اوپر ابابیل کا تمغہ لیں، اس جانور کا، بدنما شکل جانور کا تمغہ نہ لیں جس نے نمرود کی آگ کو جلانے کے لیے پوری کوشش کر دی تھی، اور اس نے اپنے قطرے سے نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کر لی تھی۔ اس کی وجہ سے آگ بھڑکی نہیں تھی، اس کی وجہ سے آگ بجھی نہیں تھی، پر اللہ نے قیامت تک ابابیل کے گلے میں صحرا رحمت کا، برکت کا، خوشنودیوں کا، عافیتوں کا اور اچھی شہرت کا ڈال دیا۔ جو آج بھی کہے گا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آج بھی کہے گا کہ مولا جو مر گئے ہیں، جو زندہ ہیں، جو حیات ہیں، جو موجود ہیں، ان کی مغفرت کر دے، ان کی مغفرت کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ میرا اللہ کہتا ہے تو بڑا کریم بنتا ہے اور تیرے مزاج میں اتنا، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، جو چاہے گا میں تجھے دوں گا۔ قیامت کے دن ایک ہوگا، ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی۔ ساری دنیا میں نیکیاں تلاش کرے گا، کہیں سے نیکی نہیں ملے گی، کون دے گا؟ ماموں پھیر جائے گی، باپ چہرے بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، لہجے بدل جائیں گے، انداز بدل جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا۔ تو ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس ہوگی ہی ایک نیکی، بس ہوگی ہی ایک نیکی، ہوگی ہی ایک نیکی۔ وہ کہے گا میری نیکی سے کیا ہوتا ہے، تو ہی لے جا۔ اب یہ خوشی خوشی اس کا بیلنس پورا ہو جائے گا، ترازو خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے باوجود جاننے کے کس سے لایا، اس کو بھی بلا کے لے آ۔ اب یہ کھلا کے لائے گا، اللہ دونوں کو سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس کو نیکی دی تھی، یا اللہ میں نے اس کو نیکی دی تھی۔ میرا رب فرمائے گا تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، کریم تو میں ہوں، یہ صفت تو میری ہے، تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جاؤ میں تم دونوں کو معاف کر دیا۔ امتی کا مزاج، امتی اب بھی اگر طبیعتوں میں ہو اور مزاجوں میں ہو، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے، میرے رب کے ہاں نہایت کریمی کا عمل ہے۔ اب تو اپنی نماز میں مومنین پڑھتے ہیں، اپنے نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ مومنین کو معاف کر دے، اپنی نماز میں مغفرت کے لفظ پڑھتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں، اپنے لفظوں میں کہتے ہیں۔ میں نماز پڑھتا تھا، ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، گھروں میں ٹیوشن پڑھاتے تھے، وہ ہمیشہ اونچی اونچی آواز میں نماز بھی پڑھتے تھے اور دعا تو بہت اونچی مانگتے تھے۔ میں ان سے سنتا تھا یا اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے، میری اماں کو بھی معاف کر دے، اللہ میرے پڑوسیوں کو بھی معاف کر دے، تو اللہ پاک تو سب کو معاف کر دے، اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ اچھا یہ دعا مانگتا تھا، ایسے ہاتھ کر کے نا ایسے کر کے دعا مانگتا تھا، پھر منہ پھیر چلا جاتا۔ یہ اس کے بول تھے۔ یقین جانیے اس کی اتنی عجیب موت آئی، اتنی اچھی موت آئی، کمال موت آئی۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا مجاہد، ہوٹل والا، چائے والا، لوگ اس سے بڑی مذاقیں کرتے تھے۔ الیکشن کے دور میں ایک بندے نے کہا کہ میں نے تیرا ٹکٹ جمع کرا دیا، پھر تو یہ فلاں پارٹی کا ٹکٹ مل گیا، پھر اس کے باقاعدہ پوسٹر بھی چھپوا دیے ایسی نقلی۔ وہ بیچارہ دیوانہ تھا، اس کو پھر کندھوں پہ اٹھا کے کارنر میٹنگ ہوتی تھی اور وہ دھواں دور تقریر کرتا تھا کہ تو MNA بن جائے گا، میں اپنے علاقے کو یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا۔ اس کی ایک عجیب چیز تھی، سادہ سا آدمی تھا وہ۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو پولیس تھانہ تھا، تھانے کے ساتھ مسجد تھی، میں نے کہا جماعت کا وقت ہے چلو میں یہاں پڑھ لوں۔ میں نے اس کو دیکھا نماز کے بعد دعا مانگ رہا، اللہ پاک ان پولیس والوں کو معاف کر دے، اللہ تو جیسے بھی ہیں تو کریم ہے، معاف کر دے، بس تو ان کو معاف کر دے، ان کو تو معاف کر دے۔ مجھے بعد میں ہمارے کالج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اس کے اردو کے، میں نے ان سے اردو پڑھا۔ وہ ان کی مسجد اور ان کا گھر اور وہ ایک ہی مسجد تھی، یعنی ان کا گھر آمنے سامنے تھا۔ اس مسجد کی صفائی، اس مسجد کی ستھرائی وہ چاچا مجاہد کرتا تھا، اس کو چاچا مجاہد کہتے تھے۔ اور وہ
بس سارا دن دعائیں مانگتا تھا پولیس والوں کے لیے. اس نے پولیس والوں کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا, پولیس والوں کے لیے دعائیں مانگتا رہتا تھا, پولیس والوں کے لیے. ہمارے پروفیسر مجھے ایک دفعہ کہنے لگے, چاچا مجاہد فوت ہو گیا. فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا سفید جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی اور سفید کپڑے پہنے ہوئے, اور وہی مسجد کو جھاڑ رہا, صاف کر رہا, چٹائیوں کے زاویے ٹھیک کرتا تھا, لوگوں کی پیٹیاں کرواتا تھا. صفیں سیدھی کرو, چاچا مجاہد نا, لوگوں کی صفیں سیدھی کرواتا تھا, مصلی سیدھا کرتا تھا, صفائیاں ستھرائیاں ہر چیز کو. تو وہ کہا کہ پھر وہ صفائی کر رہا. میں نے کہا چاچا مجاہد فوت نہیں ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں مر گیا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا تو میرے بندوں کے لیے جو مغفرت مانگتا تھا نا, اور ہر وقت میرے بندوں کے لیے خیر خواہی مانگتا تھا, میں نے پھر تیرے ساتھ خیر خواہی کی, تجھے معاف کر دیا, جا تجھے پھر وہی مسجد والی خدمت دے دی, تو بس وہی خدمت کرتا رہے. بندوں کی خیر خواہی, وہ گناہگار ہیں, وہ بدکار ہیں, وہ سیاہکار ہیں, وہ کالے ہیں, وہ گورے ہیں, وہ کوئی بھی ہیں, ان کی خیر خواہی, یہ خیر خواہی ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور یہ خیر خواہی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یہ خیر خواہی ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے جو یہ مانگتا ہے اس کو رزق بھی دوں گا, اس کو عزت بھی دوں گا, اس کو مال و دولت بھی دوں گا, اس کو روح بھی دوں گا, اس کو روحانیت بھی دوں گا, اس کو خیر بھی دوں گا, اس کو عافیت بھی دوں گا, اور اس کی مشکلیں حل کروں گا, پریشانیاں دور کروں گا, اس کے جادو, اس کی بندشیں, اس کے رشتوں کے مسائل, اس کے رزق کے مسائل, اس کی اولاد کے مسائل, اس کی صحت کے مسائل, اس کی زندگی کی مشکلیں میں دور کروں گا. آج صرف 27 دفعہ پڑھ کے دیکھ تو صحیح. میں نے آپ کو ایک درود کا واقعہ سنایا, درود پاک کا, کہ اس درود پاک سے کتنا مخلوق خدا کو خیر ملی. اور میرے سامنے ایک کیس نہیں, میں نے ایک سموں کا واقعہ سنا ہے سندھی کا, جس کو میں نے بتایا اور رب نے اس کو رنگ دیا. اب بھی وہ شخص میرے رابطے میں ہے, کبھی کبھی رابطہ اس سے ہو جاتا ہے, کبھی کبھی رابطہ. کیونکہ مال و دولت ملنے کے بعد, کام بننے کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پھر تسبیح خانے سے رابطہ رکھتے ہیں. کام بننے کے بعد تو کون اور میں کون. میں مال میں جا رہا تھا, بچوں کی جوتیاں لینی تھیں, یہاں جوتیوں کی دکانیں ہیں. دور سے ایک صاحب آ رہے تھے, تو مجھے دیکھ کے نا پرے منہ کے ایسے جانے لگے. میں کھڑا رہا, قریب جا کے ان کا نام جو تھا, میں نے کہا السلام علیکم. پھر توجہ نہ کی, میں نے زور سے کہا او مسٹر طارق. پہلے حضرت کہتے تھے, یہ لفظ مجھے ابھی تک, او مسٹر طارق ہاؤ آر یو. میں تو انگریز بننے کی کوشش میں نے کر دی, اس نے پوری کی تھی, پر آج میں نے بھی کر لی. کیا حال ہے؟ میں نے کہا خیریت سے. میں نے کہا آپ جا رہے تھے, میں آپ کو سلام کر دوں. ارے بھائی, مجھے کہنے لگے, بس ایسے مصروف ہوئے. آپ وہ طارق صاحب ہے نا؟ جی. میں نے کہا جی میں طارق ہوں. وہ میں نے کہا جو مزنگ چنگی پہ لاہور میں بیٹھتا ہوں وہی طارق. ہاں اچھا کیا حال ہے؟ آدھا ہاتھ ملا کے پھر چلے گئے. پھر کوئی 3-4 سال کے بعد میرے پاس آئے. میں نے کہا بندہ آیا بیٹھا ہے, لگتا ہے کچھ ہے. اس وقت کہنے لگے حضرت, بار بار مجھے حضرت کہہ رہے ہیں. او مسٹر طارق ہاؤ آر یو. وہ مجھے لہجہ یاد ہے اب بھی. سروس اور باٹا کی دکانیں ہیں مال روڈ پہ, ساتھ اس کے سامنے میں کھڑا تھا, اور وہ بندہ سامنے سے آ رہا تھا, یوں آ رہا تھا ایسے, اور ایک دم مجھے منہ پھیر دیا. میں نے کہا میں نے سلام تو کرنا ہے, سلام کر لو. اور پھر آیا, اور پھر اس کا کوئی مسئلہ تھا, اور پھر اس کے لیے دعا بھی کی, دعا بھی دی, اور اعمال بھی اللہ کے نام کی برکت سے, اور اس کا پھر مسئلہ حل ہو گیا. اب کئی سال سے پھر گم ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام تو مخلوق کا بھلا کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کا صلہ لینا ہے کہ وہ آ کے مجھے سلام کرے. پھر سلام اگر مجھے میری چاہت ہے تو پھر تو میں نے اللہ کے لیے نہ کیا, اور میں عرض کر رہا تھا وہ سمو ابھی میرے رابطے میں نہیں ہے, کبھی کبھی رابطے میں ہوتا ہے, پر میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے جس کے مزاج میں امتی ہوگا, جو مدینے والے کا لفظ ہے, جس کے مزاج میں یہ چیز ہوگا, امت کا خیال کرنا, امت کا غم کرنا, رب اس کو رنگتا ہے. رب بڑا کریم ہے. میں نے آپ کو بس کی مثال دی ہے کہ کوچ کی خیال کرے ہوٹل والوں کا, تو ہوٹل والے مفت کھانا کھلا دیتے ہیں, نہیں کھلاتے؟
ہوٹل والے مفت کھانا کھلا دیتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کے لیے مانگے، معافیاں مانگے، ان کے لیے مغفرت مانگے. اور ایک عجیب خوشخبری ہے، اور میں جو اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے آمین اللہ پہلے اس کو دے، آمین اللہ پہلے اس کو دے، آمین اللہ پہلے اس کو دے. کیسا کریم ہے. رمضان المبارک کے اس محبوب دعاؤں میں، ان مقبول گھڑیوں میں، ان مقبول لمحوں میں اپنی ذات سے نکل کے مدینے والے کی امت کے لیے، سارے فرقوں کے لیے، سارے مذہبوں کے لیے، سارے قوموں کے لیے اور سارے علاقوں کے لیے ہماری طبیعتوں میں یہ بات آ جائے. اور میں خود قسمت ہوں ایک لحاظ سے کہ تسبیح خانے میں رب نے ہر مسلک کو جوڑ، ہر مذہب کو جوڑ دیا، ہر علاقے کو جوڑ دیا، ہر علاقے کو. پشتو والا، سندھی والا، براوی والا، پنجابی والا، اردو والا، فارسی والا، انگلش، پتہ نہیں کون کون سی بولیوں اور زبانوں والے لوگ میرے رب نے اکٹھے کر دیے. اور ہر مسلک کا بندہ ہے، ہر مذہب کا مسلک کا بندہ میرے رب نے اکٹھے کر دیے اور محبتوں اور پیار کے لیے آپس میں جوڑ دیا. یہ بھی امتی امتی ہے کہ میرے مدینے والے کی ساری امت ہے. کشکول کے کھوٹے کھرے فقیر کے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کشکول کے کھوٹے کھرے فقیر کے ہوتے ہیں. فقیر نے سب کو رنگنا ہوتا ہے، سب کو دینا ہوتا ہے. اور فقیر کے کشکول کے حصے ہوتے ہیں، اور دھوبی نے سب کو دھونا ہوتا ہے جو دھوبی کے کپڑے آتے ہیں پاک ناپاک. تو ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں یہ چیز آ جائے کہ ہاں آج کے بعد ہم نے اپنی ذات سے نکل کے دعائیں مانگنی ہیں. اور اگر قبولیت چاہتے ہیں، مقبولیت چاہتے ہیں، ان لفظوں کو نہ بھولیے گا جو میں نے آج بتائے ہیں. کون سے لفظ ہیں؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 27 بار پہلے دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اندر کے درد سے پڑھیں، اندر کے سوز اور ساز سے پڑھیں، پورے یقین سے پڑھیں اور پورے اعتماد سے پڑھیں اور پورے دھیان سے پڑھیں. پورے یقین کے ساتھ پہلے پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھ کے پھر اللہ سے کہیں مولا تیرا وعدہ ہے، تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو اس کو 27 بار پڑھے گا میں غیب کے خزانے سے اس کی دعائیں قبول. مولا تو کریم ہے اور کریم پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تو معاف کر دروا اور مغفرت فرما اور تو میرے مسئلے فلاں حل کر دے اور میری فلاں مشکل دور کر دے اور میرا فلاں مسئلہ حل کر دے اور میری فلاں الجھن دور کر دے. اللہ سے مانگے. بہت بہت لاجواب وظیفہ ہے اور بہت حیرت انگیز وظیفہ ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری والدہ فوت ہو گئی. میں جب والدہ کی قبر پہ کہنے لگے جاتا ہوں ہر جمعے کے دن، میں نے کیا کیا 27 دفعہ یہ پڑھ کے نا والدہ کی روح کو ہدیہ کیا، پھر ان کے لیے دعا کی. یہ پڑھ کے کہ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا کہ میری اماں کی ساتھ مجھے محبت تھی بہت زیادہ. مولا میری اماں کی قبر کو ٹھنڈا ٹھار کر دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، بخشش کر دے. کہنے لگا میں نے یہ مانگی، یہ چیز مانگی اللہ سے. اور یہ جب بھی جاتا تھا یہ پڑھتا تھا، پڑھ کے یہ گفٹ اماں کو دیتا تھا اور اماں کے لیے مغفرت کی، درجات کی بلندوں کی دعا کرتا تھا. کہنے لگے یہ کرتا رہا. ایک دم میں نے خواب دیکھا کہ ایک خاتون آئی میری خواب میں اور کہنے لگی صرف تیری ماں ہی تجھے اچھی لگتی ہے، ہم تیرے رشتہ دار نہیں ہیں. اب کون ہے؟ کہ میں تیری دادی ہوں، ساتھ ہی تو میری قبر ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ تیری ماں کو اور کتنی بڑی جنت چاہیے، اس کی وجہ سے تیری ماں تو جنت اتنی ہے. کہا ایسے کیا نا، میں نے دیکھا تا حد نظر پھول ہی پھول، کیاریاں، گلاب ہی گلاب اور سبزہ ہی سبزہ اور بیلٹ ہی بیلٹ ہے تا حد نظر. اتنی بڑی تو مل چکی ہے، اب میرے لیے کیوں نہیں پڑھتا تو؟ لیکن مجھے تو بعد میں احساس ہوا یہ چیز اتنی عجیب و غریب ہے کہ دنیا والوں کو نفع دے، رزق میں نفع دے، صحت میں نفع دے، اٹکے ہوئے کام بن جائیں اور الجھنیں ختم ہو جائیں، رشتوں کے مسائل، رزق کے مسائل، جادو کے مسائل، بندشیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہ تو وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی کام دے. میں حیران ہوں. اور اس کے بعد میں نے اس کو اہتمام سے پڑھنا شروع کر دیا، پورے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا. اپنے رمضان کی گھڑیوں میں، رمضان کے لمحوں میں
اس کو پڑھ پڑھ کے امت کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے پچھلوں کے لیے مانگیں. جیسے میں نے عرض کیا لیلۃ الجائزہ میں ایک تسبیح پڑھ لیں. کون سی؟ یا تواب یا کریم. مولا توبہ کرتا ہوں اگر روزوں میں کوتاہی ہوئی، نظروں کی، لہجوں کی، لفظوں کی، تنہائیوں کی، کسی بولوں کی، مولا کہیں بھی کوئی کوتاہی ہوئی تو کریم ہے. یا تواب یا کریم. اور کریم کا کام ہی وہی ہوتا ہے کہ کریم کے سامنے جب دشمن بھی آ جائے، مولا ظالم بھی آ جائے، بیٹے کا قاتل بھی آ جائے، عزت اور آبروں کا لٹیرا بھی آ جائے، کریم معاف بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے. سخی میں اس سے بڑا ظالم ہوں، تو آج کی رات بھاڑے کی رات ہے، آج کی رات مولا تو نے روزے داروں کو سب کچھ دینا ہے. مولا میں وہ نہیں، پر توبہ بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں اور تجھ سے طلب بھی کرتا ہوں. جو کہہ دینا ایکسکیوز می ایسے کرتا. میں نے ایک بندہ دیکھا دبئی ایئرپورٹ میں جا رہا تھا، ایسے ایک من جا رہا تھا، ایک مائی جا رہی تھی مائی. میں نے دیکھا زور سے ایکسکیوز می، رش تھا، کوئی 3-4 شاید فلائٹیں اکٹھی آئی ہوں گی، رش تھا، ایکسکیوز می ایسے کرتا ہوں. میں کہ یہ استغفار کرتی مائی راستہ کھولتی جا رہی ہے. ایکسکیوز می ایسے کرتی ہوئی، بیگ تھا اس کے ساتھ ویل والا، وہ بستہ تھا، وہ گھسیٹ کے نا مائی جا رہی تھی اور میں کہیں اور کھو گیا. میں نے کہا اچھا اس مطلب ہے کہ ایکسکیوز می کو اردو میں کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں، معذرت سے. اور معذرت کو دوسرے لفظوں میں عربی میں کہتے ہیں کیا؟ استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ایکسکیوز می کرتے جاؤ، راستہ لیتے جاؤ. ارے آج بھی ایکسکیوز می ہے، اللہ سے کر لے، سارے راستے کھول دے گا اور ساری راہیں آسان کر دے گا، ساری منزلیں. ایسا کریم ہے، اس کے کرم عطا خزانے بہت وسیع ہیں. یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور سب کو اجازت ہے. آج پھر دوہرا لیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین. لجاہ قلبی درد کے ساتھ پڑھ، اللہ سے مانگ اور اپنا مسئلہ پیش کر دے. اور اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تیری دعا قبول ہے، رکھ دی میں نے، ابھی تیرا مسئلہ تیرے لیے فائدہ مند ہے تو ابھی فوراً دے دیتا ہوں، اور اگر تیرے لیے ابھی فائدہ مند نہیں ہے، تیرا سارا کچھ ریکارڈ میں ہے، میرے پاس ایک ایک چیز امانت ہے، میرے یہاں خیانت نہیں ہوتی، تجھے لوٹاؤں گا یا تیری نسلوں کو لوٹاؤں گا. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، گدی نشینوں کی نسلیں کیوں پل رہی ہیں؟ ان کے بڑے امتی کہے گئے تھے. امتی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا، اپنے دروں کو چھوڑا تھا، اپنے علاقوں کو چھوڑا تھا، اپنے وطن کو چھوڑا تھا. آج ان کی نسلیں اللہ ان کو دولت، عزت، مال اور چیزوں کی بارش کر رہا. وہ بارش ہوتی رہے گی. یہ ان کے اپنے برتن ہیں، اس کو شر میں لگائیں یا خیر میں لگائیں، نیکی پہ لگائیں یا گناہوں پہ لگائیں، میرا رب اپنے وعدے پورے کرے گا. میرا اللہ کہتا ہے یہ پڑھ 27 بار، تجھے میں دوں گا. اگر اس وقت تیری ضرورت ہے، تیرے لیے خیر ہے تو میں دے دوں گا، اگر تیرے لیے خیر نہیں ہے میں نہیں دوں گا. پر میری کوئی دعا تو مانگی ہوئی رد نہیں جاتی. تجھے دوں گا، تیری نسلوں کو دوں گا، یا تجھے نہیں دوں گا، کیونکہ میں تجھے ہلکا پھلکا اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں. زیادہ دولت دے دی، زیادہ مال دے دیا، پھر بھاری ہو جائے گا حساب کتاب کے لیے. میں تجھے ہلکا پھلکا اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، پر تیری نسلوں کو اس کا صلہ دوں گا، دولت کی شکل میں، رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، برکت کی شکل میں، بیٹوں کی شکل میں، عزت وقار شان و شوکت کی شکل میں، روحانیت، من کی دنیا، دل کی دنیا اور معرفت کی زندگی کی شکل میں تجھے میں دوں گا. تیری کوئی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہے. ان لفظوں کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں، کبھی رد نہیں، کبھی رد نہیں انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ. کیونکہ معمولات آج زیادہ ہیں اس لیے میں نے درس مختصر کیا ہے، لیکن آپ کو مختصر درس میں ایک پورا پیغام دے دیا ہے. آج مانگنے کی رات ہے، جم کے بیٹھنا اپنی جگہ پہ دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. ابھی ذکر کریں گے اور پھر اللہ کے بارگاہ میں ذکر ہوگا، پہلے پھر مراقبہ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر مراقبہ ہوگا، اور مراقبے کے بعد کیا ہوگا جی؟
بیعت کا عمل ہوگا. ٹھیک. بیعت کے بعد 5 حضرات کو میرے حضرت کی طرف سے جو امانتیں ہیں میں نے لوٹانی ہے، خلافتیں دینی ہیں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ جو مجھے امانت دے کر گئے تھے وہ امانت میں نے آگے دینی ہے کہ امانتوں کا بوجھ میری میت لے کر نہ جائے، چاہے وہ میرے دل میں وظائف کی شکل میں ہے یا کسی بھی شکل میں ہے. اور سچ بتاؤں میں آپ کو، خاص طور پہ یہ چیز جو خلافتوں والی ہے یا میرے بس میں نہیں ہوتی، یہ سچ کہہ رہا ہوں. بہت میرے قریب والے ساتھی ایک بس ایسا واقعہ جانتے ہیں، میں نے کہہ دیا کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو خلافت نہ دیتا، بس اس لیے وہ خلافت کا عمل ہوگا. جو میری امانتیں ہیں میں نے وہ ان کو سر پہ پگڑیاں بندوانی ہیں، وہ انشاءاللہ ہوگا. ان میں پہلے ہیں حاجی حبیب اللہ صاحب گجرانوالہ سے، مولانا اجمل حسین ہیں جہلم سے ہیں، انعام الحسن صاحب بن حاجی غلام دستگیر صاحب تیسرے وہ ہیں، اور مولانا قاری عنایت الرحمان صاحب ہیں، اور 5ویں ہیں کراچی سے امتیاز حیدر صاحب. یہ 5 حضرات ہیں جن کو اپنے شیخ کی امانت میں نے لوٹانی ہے، جو میرے اوپر قرض ہے جو میں نے ان کو دینا ہے. تو اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اللہ کا ذکر پوری توجہ کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، پوری کیفیتوں کے ساتھ. ان کیفیتوں کے ساتھ کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ جل شانہ قبولیت اور محبوبیت، اور پھر بیٹھ کے مراقبہ کریں گے ان کیفیتوں کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. اس کیفیت کے ساتھ ابھی بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، پھر تنہائیوں میں اس مراقبے کو تفصیل کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں، اس مراقبے کو وقت دیا کریں، اور اس کے اندر زندگی ہے، اس مراقبے میں جان ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ الا اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد دعا کریں یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین لائٹ بند کر دیں یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام مولا ختم قرآن ہے اور رمضان ہے اور تیری رحمت ہے مولا تو نے اپنے فرشتوں کو فارغ کر دیا ہے فرشتوں فارغ ہو جاؤ میرے روزے دار بندوں کے لیے بس سارا دن دعاؤں پہ آمین کہو اللہ ہمیں یقین ہے تیرے فرشتے آج ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے کے منتظر ہیں اور مولا فرشتوں کی آمین ہو اور رمضان کا روزہ ہو اور 27 کی رات ہو اور پردیسیوں کا مجمع ہو اور پھر تیری رحمت نہ ہو مولا نہیں تو بڑا کریم ہے تو بہت رحیم ہے سخی ہم نے ایک عمل سنا ہے تیرے نیک بندوں سے اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو فرماتے تھے 40 ایسے بندوں کو ڈھونڈو جو پردیسی ہوں اور ان سے دعا کراؤ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا مولا میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے اور جس نے بھی کیا ہے اس کی مشکل حل ہو گئی ہے یہاں تو مولا 40 سے زیادہ پردیسی ہیں سینکڑوں ہزاروں پردیسی بیٹھے ہیں اور تیری طلب میں اور تیری رحمت میں اور تیرے فضل میں اے سخی آقا کوئی ایسا بھی آیا تھا جس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے کوئی ایسا بھی آیا ہوگا جو چھوٹا سا معصوم بچہ اور بچی پیچھے روتا ابا ابا کر کے چھوڑ کے آیا کوئی ایسی بندی بھی آئی مولا جس کے 100 درد 100 تکلیفیں
تو ایسا بندہ جس کے پاؤں سو جاتے ہیں، جس کو گھٹنوں کی تکلیف ہے، اے سخی آقا جس کو کوئی عوارضات ہیں، سارے دردوں کو سمیٹے، سارے غموں کو سمیٹے اور ساری مولا تکلیفوں پہ صبر کیے، تیری محبتوں کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، تیری الفتوں کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اے میرا سخی آقا، اے شہنشاہ اللہ، لجپال اللہ، لکھپال اللہ، یہ تڑپتے لوگ ہیں، یہ سلگتی آنکھیں ہیں، یہ بہتی آنکھیں ہیں مولا، تو کسی ایک کے آنسوں کی برکت سے، تو کسی ایک کی آہ کی برکت سے، تو کسی ایک کی آمین کی برکت سے سب کی آمین کو قبول کر لے، سب کی مشکلیں حل فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے اور سب کے مسائل حل کر دے۔ اللہ ہمیں ذلتوں سے نکال دے، علتوں سے نکال دے اور قلتوں سے نکال دے۔ یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اور کہاں جائیں، تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں اور کہاں جائیں، اور تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور کہاں جائیں۔ تو غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، تو غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما، تو غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی عافیتیں عطا فرما۔ اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور رحم کر دے اور فضل کر دے۔ سارے مجمع پہ کرم کی اور برکت کی مولا نظر فرما اور رحم فرما۔ اللہ تیرا ایک رحمت کا قطرہ ہم سارے بخشے جائیں گے، تیرا ایک مغفرت کا قطرہ ہمارے سارے کے کام بن جائیں گے اور سب کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یا اللہ یہ پردیسی آج تجھ سے کچھ چاہنے آئے ہیں، یہ پردیسی تجھ سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ اے میرا اللہ، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں اور بڑھاپے کی آخری حالت میں بھی ہیں، ان کے ساتھ 100 بیماریاں 100 روگ ہیں، پر تیری راہوں میں محبت سے چلتے چلتے انہوں نے سارا رمضان گزارا سخی آقا، بھوک میں گزارا، پیاس میں گزارا۔ کوئی یہاں آج تک ایسا بھی تھا جو آج تک چٹائیوں پہ نہیں سویا تھا، وہ تو نرم بستروں پہ سوتا تھا، اس کے 100 خادم تھے، ایک آواز پہ 100 خادم جی مرحبا لبیک کہتے تھے، یہاں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میرا مولا۔ وہ خود اٹھ کے پانی پیتا تھا، وہ خود اٹھ کے نہاتا تھا، وہ خود اٹھ کے اپنی مولا ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ تو دیکھ رہا تھا میرا بندہ کس تکلیف میں ہے، تو خوب جانتا ہے میرا بندہ کس درد میں ہے۔ پھر تو نے مولا اس بندے کے دل کو دیکھا، اس بندے کے دل سے چاہت نکلی مولا معاف کر دے، چاہت نکلی مولا مغفرت کر دے، آواز نکلی مولا راضی ہو جا، آواز نکلی مولا راضی ہو جا، آواز نکلی مولا راضی ہو جا، اور مدینے والے کا عشق دے دے، اور مدینے والے کا پیار دے دے، اور مدینے والی کی محبت دے دے، آل رسول کی محبت دے، اصحاب رسول کی محبت دے، اولیاء کا ادب دے، اولیاء کا ادب دے۔ اے سخی آقا، کسی کی تکلیف کے صدقے ہماری دنیا آخرت کی ساری تکلیفیں دور فرما، ہماری دنیا آخرت کے سارے دردوں کو ختم فرما، ہماری دنیا آخرت کے سارے غموں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں تجھ سے ہی بیان کرنی ہے مولا، اور کس سے بیان کریں؟ لوگ تو سنتے سنتے پاگل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دکھ نہ سناؤ۔ سخی یہاں تو دنیا کا اصول ہے، روتے کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، ہنستے کے سب ساتھ دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے روتے ہیں، ہم روئیں تو زیادہ خوش ہوتا ہے، ہم روئیں تو زیادہ خوش ہوتا ہے، ہم آنسو بہائیں تو راضی ہو جاتا ہے، اور ہمارے آنسو بہانے سے تو اور راضی ہو جاتا ہے۔ تیری رحمت اتر ہوتی ہے، تیری مغفرت اتر جاتی ہے۔ مولا ہم نے مدینے والے کو نہیں دیکھا، ہم نے خواجہ اویس کرنی کو نہیں دیکھا، ہم نے صدیق و فاروق کو نہیں دیکھا، ہم نے عثمان اور حیدر کرار رضوان اللہ اجمعین کو نہیں دیکھا۔ اللہ ہم نے اہل بیت کی زیارت نہیں کی، ہم نے ہستیوں کی زیارت نہیں کی۔ اللہ ہم نے آنکھ کھولی تو گناہوں کی زندگی تھی، ہم نے شعور اٹھایا تو نافرمانیوں کی زندگی تھی، اور ہماری جوانی میں قدم پڑا تو مولا ہمیں آزمائشوں کی زندگی تھی۔ آج ہم زندگی ڈھلتے ڈھلتے اور ہماری جوانیاں ڈھل رہی ہیں، ہم بڑھاپے کی طرف قدم پہنچ چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، مولان قریب تیرے پاس آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ بس ایک مہربانی کر دے، آنے سے پہلے خاتمہ بالخیر کر دے، اور کلمہ دے دے، ایمان دے دے، اخلاق دے دے، اخلاص دے دے، اور برکت اور عافیت دے دے۔ اے سخی آقا، مصلی سے لے کر جھاڑو تک جس نے بھی خدمت کی ان کو جزائے خیر دے دے، ان کو جزائے خیر دے دے، ان کو جزائے خیر دے دے۔ تسبیح خانے کی ہر خدمت کرنے والے کی دنیا آخرت بہتر کر دے، دنیا آخرت میں عافیت اور برکتیں عطا فرما دے۔ مولا
یہاں آنے والا کوئی خالی نہ جائے، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے گھر بھر دے، ان کو رنگ و رنگ کر دے، ان کو مالا مال کر دے، اللہ ان کو روح کی معرفت دے، اللہ ان کو دل کی معرفت دے، اللہ ان کو تن کی معرفت دے، مولا ان کو من کی معرفت دے، ان کو قرآن کی معرفت دے، ان کو حدیث کی معرفت دے، اور ان کے اپنے نیک لوگوں کی باتوں کی معرفت دے، اور معرفت والی جگہوں کی قدردانی عطا فرما، معرفت والے لمحوں کی قدردانی عطا فرما، اور معرفت والی مجالس کی قدردانی عطا فرما۔ بڑے دور سے بندے آئے بیٹھے ہیں سخی تجھ سے مانگنے کے لیے مولا، بڑے سفر کر کے آئے ہیں، سفر میں بڑی تکلیفیں، روزے کے ساتھ سخی آقا، گرمی کا روزہ ہے اور بڑا لمبا روزہ ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے جسم بھی کمزور، ہمارے جگر بھی کمزور، ہماری آنکھیں بھی کمزور، ہماری ٹانگیں بھی کمزور، ہم جسم کے کمزور ہیں، اور مولا سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، تو ہم سے اتنی آزمائشیں نہ لے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اگر تو نے حکم فرما دیا بھوکا رہنا ہے مولا، ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے بھوکا رہیں، ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم سچے روزے دار ہیں، پر کوشش تو کی ہے سخی آقا، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے، اگر اس میں کمی ہے معاف فرما دے، اس میں کمی ہے معاف فرما دے، اللہ ذلتوں سے نکال دے، علتوں سے نکال دے اور قلتوں سے نکال دے، ہماری نسلوں کو بھی، ہمیں بھی اور پوری انسانیت کو بھی، جن کی شادیاں نہیں ہوں ان کی شادیوں کے غیب سے رستے کھول دے، اللہ جن کے گھر میں شادیاں آپس میں محبتیں دے دے، پیار دے دے، الفتیں دے دے، راحتیں دے دے، چاہتیں دے دے، محبتیں دے دے، مربتیں دے دے، مودتیں دے دے، مولا دلوں کو جوڑ دے، دلوں کو جوڑ دے، گھروں میں امن دے دے، معاشرے میں امن دے دے، میرے وطن میں امن دے دے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ایٹمی نظام کی حفاظت فرما، میرے وطن کے بادشاہوں کی حفاظت کر، وزیروں کی حفاظت کر، مشیروں کی حفاظت کر، امیروں غریبوں فقیروں کی مولا حفاظت فرما، بیٹیوں کی حفاظت فرما اور بیٹوں کی حفاظت فرما اور گھروں کی حفاظت فرما، امن دے دے، امن دے دے، ایمان دے دے، امن دے دے، ایمان دے دے، برکت دے دے، عافیت دے دے، ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما لے، 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 اور دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں دے دے، اور دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں دے دے۔ آج مولا کوئی خالی نہ جائے، میرے در سے نہیں تیرے در سے مولا، مولا طارق تو خود منگتا ہے، طارق تو خود بھکاری ہے، طارق تو خود پیاسا ہے سخی آقا، وہ لوگوں کو کیا کھلائے گا، وہ لوگوں کو کیا پلائے گا، وہ کسی کو کیا دے گا، سخی تیرے در پہ آئے ہیں، اگر میرے در پہ آتے اور خالی جاتے کوئی عیب کی بات نہیں، پر تیرے در سے آ کے کوئی خالی نہ جائے، سخی ان کے در بھر دے، ان کے گھر بھر دے، ان کے دل بھر دے، ان کی آنکھیں بھر دے، ہم سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، گھروں کو نور سے بھر دے، دلوں کو نور سے بھر دے، ہمارے تنہائیوں کو نور سے بھر دے، اللہ اس نور کی وجہ سے ہماری صنعتوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری کھیتوں میں، ہمارے گھروں میں برکت دے دے اور خیریں دے دے اور عافیتیں دے دے اور دنیا آخرت کی راحتیں دے دے اور دنیا آخرت کا فضل اور کرم دے دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، بغیر اپنی مولا، بغیر ہماری کسی ضرورت، بس اپنی رحمتیں بھیجتا جا، بھیجتا جا، بھیجتا جا، تو یہ نہ دیکھ کہ ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں، ہم تو ہر پل کے محتاج ہیں، ہم تو ہر پل کے پیاسے ہیں، ہم تو ہر پل کے بھکاری ہیں، ہم تو ہر پل کے منگتے ہیں، ہم تو ہر پل کے منگتے ہیں، اپنے نام کی برکت سے دنیا بھی دے دے، اپنے نام کی برکت سے آخرت بھی دے دے، اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور برکتیں اور عافیتیں عطا فرما اور راحتیں اور رحمتیں عطا فرما اور خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بہنیں آئی ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی بیٹیوں کی جھولیاں بھر دے، ان کے بیٹوں کی جھولیاں بھر دے، ان کے گھروں کی جھولیاں بھر دے، اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے، مولا دنیا بھی دے دے، مولا آخرت بھی دے دے، مولا عزت بھی دے دے، مولا راحت بھی دے دے، مولا برکت بھی دے دے، مولا عافیت بھی دے دے، اور اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، کسی کو خالی نہ بھیج،
سب کو بھر دے مولا، سب کو دے دے آقا، سب کو جھولیاں بھر دے، ان کو دنیا بھی دے دے، ان کو آخرت بھی دے دے، ان کو عزت بھی دے دے، ان کو راحتیں بھی دے دے، لٹے ہوئے کو دے دے، محروم کو دے دے، اندھوں کو دے دے، پیاسوں کو دے دے، بھوکھوں کو دے دے، ننگوں کو دے دے، بے گھروں کو دے دے، بے دروں کو دے دے، بے اولادوں کو دے دے، بے اولادوں کو دے دے، بے اولادوں کو دے دے، دے دے مولا اولاد، دے دے سخی بیٹے، دے دے سخی سالے بیٹے، اور جن کو بیٹے دی ہیں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو آنکھوں کی راحت بنا دے، ان کی قبروں کی راحت بنا دے، ان کے دلوں کا چین بنا دے، ان کی زندگی کا سکھ اور سکون بنا دے۔ تجھ سے حلال کی راہیں مانگتے ہیں، تجھ سے حلال کے راستے مانگتے ہیں، تجھ سے برکت کی راہیں مانگتے ہیں، تجھ سے برکت کے راستے مانگتے ہیں، تجھ سے عطا کی راہیں مانگتے ہیں، تجھ سے عطا کے راستے مانگتے ہیں۔ کبھی ہمیں دیواروں سے ٹکرانا مولا، اپنی رحمت سے ہماری ہر دیوار توڑ دے، ہمارے راستے کشادہ کر دے، ہماری راہیں کشادہ کر دے، ہمارے لیے برکت اور عافیت کے راستے کھول دے۔ سخی تسبیح خانے کی غیب سے حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما، اور مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ میری زندگی میں میری موت کے بعد تسبیح خانے کو سدا بہار رکھ، ہر فتنے سے بچا، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، انسانیت یہاں سے فیض پاتی رہے، انسانیت یہاں سے نفع پاتی رہے، اور انسانیت کا مولا فائدہ ہوتا رہے۔ اے اللہ آپس میں رواداری دے دے، خیر خواہی کا جذبہ دے دے، محبت پیار کی راہیں دے دے، ہماری لفظوں میں خیر خواہی، ہمارے قدموں میں خیر خواہی، ہمارے جذبوں میں خیر خواہی، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں خیر خواہی دے دے۔ مولا آج 27 کی رات ہے، آج شب جمعہ ہے، اے مولا شب جمعہ ہے، بہت مبارک رات ہے مولا، پردیسیوں کا رونا ہے، روزے داروں کا کلبلانا ہے۔ ارے مولا میرا آقا، یہاں تو بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ماں کو باپ کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے ہیں، تجھے بچوں پہ بڑا ترس آتا ہے اللہ، تجھے بچوں پہ بہت ترس آتا ہے۔ تیرا حبیب تو بچوں کے رونے کی وجہ سے اپنی نمازیں مختصر فرما دیتا تھا۔ اے میرا آقا، میرا سخی اللہ، میرا شہنشاہ اللہ، میرا لجپال اللہ، یہاں تو بچے بھی بیٹھ کے روتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ تو بڑے معصوم ہوتے ہیں مولا، ان کی وجہ سے تو بارشیں دیتا ہے، ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ آج ان کے رونے کو دیکھ لے، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری معافی کو قبول فرما، ہمیں دنیا آخرت کی کفایتیں دے، کفالتیں دے، حفاظتیں دے، عافیتیں دے، اور رزق دے، اور صحت دے، اور برکت دے، اور عافیت دے، اور بیٹے دے، اور گھر دے، اور مولا اپنی رضا دے، اپنے مدینے والے کا عشق دے، اپنے مدینے والے کی محبت دے۔ اللہ کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حج پہ بلا لے، اور ہمیں بار بار لبیک کہلوا، احرام پہنا دے۔ اے اللہ حج کی حاضریاں قبول فرما، بغیر رفث فسوق اور جدال کے حج کی حاضریاں قبول فرما، حج کی حاضریاں قبول فرما، حج کی حاضریاں قبول فرما۔ اے میرا مولا ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ ان ہاتھوں میں چھید ہی چھید ہیں، پر تو رحمت سے ان چھیدوں کو بھر دے، اور ہمارے ہاتھوں کے پیالے میں اپنی رحمت ڈال دے، اپنا فضل ڈال دے، اور اپنا کرم ڈال دے۔ بن مانگی عطا فرما، بن مانگی عطا فرما، بن مانگی عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا اور لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، اور مولا ہماری ہر آمین کو قبول فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔